بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ خیبر، ایمان، جرت اور فتح کی داستان۔ یہ سن 7 ہجری کا زمانہ تھا۔ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم موجود تھے۔ غزوہ حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کو قریش کے ساتھ وقتی امن مل چکا تھا، لیکن شمال کی طرف ایک طاقتور دشمن اب بھی موجود تھا، خیبر کے یہودی قلعے۔ خیبر ایک خوشحال وادی تھی، کھجوروں کے باغات، ہریالی اور مضبوط قلعے۔ یہاں کے یہودی قبائل نے ماضی میں کئی بار مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی تھیں، حتیٰ کہ غزوہ خندق میں بھی وہ قریش کے اتحادی تھے۔ یہ خطرہ ختم کرنا ضروری تھا، ورنہ وہ دوبارہ مدینہ پر حملے کا جال بچھا سکتے تھے۔ مدینہ سے روانگی۔ سردیوں کی ایک ٹھنڈی صبح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1600 کے قریب مجاہدین کے ساتھ مدینہ سے خیبر کا رخ کیا۔ سب کے دلوں میں ایمان کی حرارت اور ایک ہی نعرہ گونج رہا تھا، اللہ اکبر۔ راستہ دشوار تھا، لیکن ہر قدم پر یہ احساس تھا کہ یہ سفر صرف زمین کے لیے نہیں بلکہ اسلام کی سربلندی کے لیے ہے۔ خیبر کے قلعے۔ خیبر کے کل 8 قلعے تھے، ہر ایک مضبوط، بلند اور لوہے کے دروازوں سے لیس۔ یہودیوں کو اپنے قلعوں اور ہتھیاروں پر بڑا غرور تھا۔ وہ دیواروں سے مسلمانوں کو دیکھ کر کہتے، یہ ہم پر حملہ کرنے آئے ہیں، ہم اپنے قلعوں میں محفوظ ہیں۔ پہلی جھڑپیں۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے نام نامی قلعے کا محاصرہ کیا۔ جنگ شروع ہوئی، تیر، نیزے اور پتھر برسے۔ ایک یہودی سردار مرحب بار بار نعرے لگاتا، میں مرحب ہوں، جنگوں کا ماہر۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک کر کے آگے بڑھے، لیکن مرحب کی تروال بجلی کی طرح چمکتی۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ اس وقت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں تکلیف تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک لگایا اور وہ فوراً صحت یاب ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا نام لے کر مرحب کو للکارا، میں وہ ہوں جسے میری ماں نے شیر کا نام دیا ہے۔ دونوں کی تلواریں ٹکرائیں اور لمحوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرحب کو خاک میں ملا دیا۔ یہ دیکھ کر دشمن کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ قلعے کا دروازہ۔ ایک موقع پر قلعے کا باہری دروازہ کھولنا ضروری تھا۔ روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے حکم سے وہ دروازہ اکھاڑ کر ڈھال کے طور پر استعمال کیا اور یوں مسلمان قلعے میں داخل ہو گئے۔ فتح اور معاہدہ۔ ایک ایک کر کے خیبر کے تمام قلعے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ مسلمانوں نے یہودیوں کو قتل عام کے بجائے امن کا معاہدہ پیش کیا، وہ اپنی زمین پر کھیتی کریں اور پیداوار کا نصف حصہ مسلمانوں کو دیں۔ یہ شرط مان لی گئی۔ سبق اور پیغام۔ غزوہ خیبر نے یہ ثابت کر دیا کہ قلعے اور اسلحہ نہیں بلکہ ایمان، اتحاد اور اللہ پر بھروسہ ہی اصل طاقت ہیں۔ یہودیوں کی سازشوں کا خاتمہ ہوا اور اسلام کی طاقت شمالی عرب میں پھیل گئی۔